اللہ پاک جو ہے نا جو شہداء تھے، جو 11 شہید ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے، اور ان کے جو شہادت ہوئی ہے ان کے بدلے اللہ پاک پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ہمارے اندرونی طاقتیں تھیں یا بیرونی طاقتیں تھیں یا ہمارا پڑوسی دیش تھا یا پھر کوئی بھی ہے اس کے اندر، ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، کیونکہ آج ہم اگر اس کو سزا نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہ ایک ثانیہ کا انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد پھر ایک ثانیہ ہوگا، پھر افسوس ہوگا، پھر ہم لوگ غم میں تکلیف میں ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر وہی ہم افسوس کریں گے، پھر اس طرح سے یہ کنٹینیو ثانیہ ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اگر اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ ایک ایسا میسیج دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں دشمن، چاہے وہ ہماری اپوزیشن ہے، چاہے ہماری موجودہ حکومت ہے، یا پھر بیرونی طاقتیں، یا پھر ہمارا پڑوسی دیش ہے، ان میں کوئی بھی انوالو ہے جس نے بھی ان پاکستانیوں کو 11 کو مارا ہے۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو، پاکستانی بھائیوں سے، کہ ہم لوگ یہ بہت بار بار سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ جو ہے نا 11 مسلم شیعہ مسلم کو شہید کیا گیا ہے، تو ہم لوگ ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سویلین ہو، چاہے وہ فرقہ واریت سے ہو، چاہے وہ کسی طرح سے ہو، ہمیں اسی زبان میں نہیں بتانا چاہیے کہ شیعہ مسلم ماریں گے۔ اب کیا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہوں گے، وہ یہ کہا جائے گا جی شیعہ مسلم مارے گئے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ جذبات مزید بڑھتے ہیں دیکھنے والوں کے، لوگوں کے، تو اس سے کیا ہے کہ مزید جو ہے نا ایک نفرت، ایک انتشار پھیلتا ہے ملک کے اندر۔ کراچی کے اندر کوئی سنی مارا جائے تو کراچی میں جی سنی مارا گیا، کوئٹہ میں شیعہ مارا گیا جی شیعہ مسلم مارا گیا، کہیں کسی بھی پاکستان کے کونے میں اگر کوئی اہل تشیع ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ہم لوگ اس نام سے پکارتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ پاکستانی شہید ہوا ہے، وہ چاہے بم بلاسٹ میں ہوا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوا ہو۔ تو ہمیں ایک تو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شیعہ مسلم ہے، سنی مسلم ہے، اہل تشیع ہے، دیوبندی ہے، یا کسی بھی فرقہ ایسے ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی ہو رہی ہے، بہت سیکیورٹی ہائی الرٹ تھریٹس ملنے آ رہے ہیں، کراچی، بلوچستان، اور 2 ایسے اور بھی بڑے نام ہیں، اسلام آباد بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ابھی سیکیورٹی تھریٹ ہیں، اور کچھ دنوں میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہمارے جو 11 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے، ایسے اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں رپورٹس کو، تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے انٹرنلی معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو ہماری ISI تو الحمدللہ اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے، پاک فوج کے اوپر ہمیں فخر ہے، پاکستانی ہونے کے اوپر فخر ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو جتنے بھی ناساز، جو ناپاک پاکستان کی زمین پر یہ سازشیں چل رہی ہیں، اللہ پاک اس کو ختم کرے۔ ہمیں پوری دعا ہے، اور پورا خوش ہونا چاہیے اپنی فوج کے اوپر، اور اللہ پاک جو ہے نا پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور بس یہ آج کی جو ہے نا کہ جو 11 شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی فیملیوں کو صبر دے، اور جو بھی ملوث تھا ان کو عبرتناک سزا ایک بار دے دینی چاہیے، چاہے ہمارے ہی ملک کے اندر، چاہے وہ PTM سے تھا یا PDM سے تھا، کسی بھی، یا موجودہ حکومت میں تھا، یا فوج کے اندر ہے، کوئی بھی ہے، غدار کوئی بھی ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے، اور پورا پبلک کے سامنے، پورے پاکستان کے اندر اس کو سزا دینی چاہیے۔ اگر تو وہ پڑوسی دیش کا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا، ان کو جس طرح سے بھی ہماری جو فوج ہے یا ہماری ISI ہے، ان کو وہ دوبارہ سے منہ توڑ جواب دے کہ آپ نے ہمارے 11 پاکستانیوں کو مارا ہے، تو ہم آپ کے 11 کے بجائے ہم 150 ماریں گے۔ تو بدلہ لینا چاہیے، اور اگر بیرون ملک سے ہے یا کہیں سے بھی ہے، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، مجھے نہیں علم ہے، یہ ہمارے جو خفیہ ادارہ ہے نمبر 1، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کون تھے، کس طرح سے ہوا ہے، ان کو پتہ ہوگا۔
ان کو اب جواب دینا چاہیے اور پبلک کے سامنے لانا بھی چاہیے کہ یہ واقعہ تھا، یہ ہوا اس طرح سے، کس طرح سے، کیسے بھی سارا ڈیٹیلز دینی چاہیے، تاکہ جو پاکستانیوں کے، جو کچھ پاکستانیوں کے دماغ میں جو بات ہے کہ بھائی فوج ہماری غدار ہے، ہمارے حکمران غدار ہیں، تو ہمیں اس چیز کا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اور فوج کو سپورٹ کرتے رہیں۔ فوج ہماری شان ہے، ہماری جان ہے۔